کہ مشرق وسطیٰ کے اندر آگ ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر تباہی ہے، اور اس کا صرف اور صرف جو ہے صحرا وہ اسرائیل کے سر جاتا ہے۔ یہ وہی زمین ہے، اور اس کے بعد یہ جو آگ ہے یہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر پھیل گئی، اور آج وہ ہر دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی بات کرتا ہے، گالیاں دینے کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح جو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں، انہوں نے ترکیہ کو ایک دفعہ پھر دھمکی کھلی دی ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اب نائے ہرمز کے اوپر امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ناکہ بندی کریں گے، کوئی بھی جہاز ایران کی بندرگاہ سے اگر نکلے گا تو اس کو چیک کیا جائے گا۔ اس نے غزہ کے اندر اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا، امریکہ اس کے اندر ملوث تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے لبنان کے اندر حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا، لیکن ہم مسلمان ممالک، بحیثیت مسلمان ممالک، ہم ان کی کھل کر ان کے اوپر ہم مذمت نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم ان کا نام نہیں لے سکتے۔ ایک واحد ملک پاکستان ہے، خدا نے اس ملک کو شاید کسی معجزے کے لیے اسی لیے بنایا تھا۔ چائنا نے کہا ہے کہ تمام کے تمام جنگیں اور دنیا کے اندر بدامنی ساری کی ساری امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل جو ہے وہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد اکرم اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جگونوں نے شراب پی ہے اور وہ اب سورج کو گالیاں دینے لگے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے اندر جس طرح سے صہیونیوں نے آگ لگائی ہے اور اس کے بعد جینوسائیڈ کیا ہے غزہ کے اندر، اور اس کے بعد اب وہ ایران کے اوپر بھی چڑھ دوڑا ہے، لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن ایک زمانہ تھا جب ترکیہ جو ہے وہ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ تھا، اور پھر پورا یورپ اس سے کامتا تھا، یورپ اس کے فیصلوں پر چلتا تھا، اور اسی دربار کے اندر یہی یہود و نصار جو ہیں یہ کھڑے ہوتے تھے ان یہودی لابی کے لیے، ایک ٹکڑا لینے کے لیے، زمین لینے کے لیے، لیکن ان کو کبھی یہ جرت نہیں ہوئی تھی یہ کبھی دربار کے اندر اونچی آواز میں بات کر سکیں۔ لیکن آج جب مشرق وسطیٰ کے اندر آگ ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر تباہی ہے، اور اس کا صرف اور صرف جو ہے صحرا وہ اسرائیل کے سر جاتا ہے۔ یہ وہی زمین ہے یہ جو بار بار مانگتے تھے، اور پھر برطانیہ اور امریکہ اور پھر ان یہود و ہنود کے گٹھ جوڑ نے ایک خطہ ان کے حوالے کیا، اور اس کے بعد یہ جو آگ ہے یہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر پھیل گئی، اور آج وہ ہر دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی بات کرتا ہے، گالیاں دینے کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح جو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں، انہوں نے ترکیہ کو ایک دفعہ پھر دھمکی کھلی دی ہے، اور کہا ہے کہ اگلا نمبر جو ہے وہ ترکیہ کا ہے، رجب طیب اردوان کا ہے، وہ خود کو مسلم امہ کا لیڈر بھی کہتے ہیں، اور ان کو یہ دھمکی دی گئی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل جو ہے وہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اب نائے ہرمز کے اوپر امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ناکہ بندی کریں گے، کوئی بھی جہاز ایران کی بندرگاہ سے اگر نکلے گا تو اس کو چیک کیا جائے گا، یعنی کہ اس کا پیٹرول یا کچھ بھی وہ لے کر نکلے گا اس کو ضبط کر لیا جائے گا، اور اگر وہ بحرین یا دیگر جو ہے بندرگاہیں وہاں سے آئے گا تو اس کو نہیں روکا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے اس نے غزہ کے اندر اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا، امریکہ اس کے اندر ملوث تھا، پھر اس کے بعد اس نے لبنان کے اندر حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا، اور اس کے اندر اس وقت پراپر ٹیکنالوجی، میزائل، اسلحہ جو ہے وہ امریکہ نے اس کو فراہم کیا، اور اس کے بعد جب اس سے یہ بن نہ پائی تو اس نے پھر ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ لیکن ایران کی جانب سے ایک سخت جو ہے وہ جواب دیا گیا، لیکن وقتی نشے کے اندر اسرائیل اتنا ڈوبا ہوا ہے، آج وہ ترکیہ کو دوبارہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کردش اور پھر جو طیب اردوان صاحب ہیں یہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، کھلم کھلا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ترکیہ جو ہے وہ اس پر اسرائیل کو جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اسرائیل مشرق وسطیٰ کے اندر بار بار جو ہے وہ آگ بھڑکا رہا ہے، اور پھر ابھی اس وقت مذاکرات بھی جاری ہیں، پاکستان اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی ہے مسلم امہ کے وہ لیڈران جو طاقت بھی رکھتے ہیں، پیسہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ ان لابیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارا ایک بہت ہی پیارا ملک ہے جس کو ہم یو کہتے ہیں، وہ کھل کر اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 12 ملکی ایک مسلم وزراء خارجہ اجلاس سعودی عرب کے اندر ہوا تھا، اور اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ میری طرف سے ایران کے اوپر جو ہے وہ ایٹم بم گرا دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مذمت نہیں کر رہا تھا اسرائیل کی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیر اثر ہیں اسرائیل کے، یہودیوں کے، اور وہ ان کے کہنے پر یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ لیکن امریکی صدر صاحب جو ہیں وہ بالکل باز نہیں آ رہے، اور پھر حالانکہ امریکی صدر اور طیب اردوان کے درمیان بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن آج وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سب سے پہلے سعودی عرب جائیں گے اور اس کے بعد ترکی جائیں گے۔
ترکیہ کے اندر ایک اناطولیہ کے اندر جو ایک کانفرنس ہے اس کے اندر شریک ہوں گے، اور اس کے بعد لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ آگے چل کے ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ جانا اس سارے کے سارے معاملات کے بعد، اور پھر یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ترکیہ کے ساتھ پاکستان ہمیشہ کھڑا ہے۔ پاکستان نے اپنے دستے جو ہیں وہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر جو ہے وہ تعینات کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت جب اسرائیلی جو ہیں وہ دربدر تھے، آج جب انہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جب یہ جو ہے زمین پر فساد جو ہے پھیلاتے ہیں تو پھر ان کا کلا کما کیا جاتا ہے، اسی لیے آج یہ پھر وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، یعنی کہ یہ اپنے گریٹر اسرائیل کا وہ جو ایک ان کا خواب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، قطر کو بھی دیتے ہیں، مصر کو بھی دیتے ہیں، جارڈن کو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، لبنان کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایران وہ واحد ملک ہے جس نے اس کا جواب دیا ہے۔ لیکن اب ساری مسلم امہ، چونکہ رجب طیب اردوان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلم امہ کے لیڈر ہیں، یہ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ خلیفہ خود پیش کرتے تھے، اور پوری امت مسلمہ جو ہے ایک جھنڈے کے نیچے تھی، اور آج پوری امت مسلمہ اسی چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ آیا کہ جب اسرائیل نے ترکیہ کو دھمکی دی ہے تو کیا ترکیہ جو ہے دھمکی کے بدلے دھمکی دے گا، یا کل کو اگر اسرائیل جو ہے آج وہ دھمکی دے رہا ہے اور شاید اس کو کسی نے روکا ہوگا، لیکن ترکیہ جو کبھی ایک طاقتور ملک تھا، ایک سلطنت عثمانیہ جو یورپ اس سے کامتا تھا، اور آج وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہے۔ اب دیکھیں کہ نیٹو کا وہ اتحادی ہے اور نیٹو کی چھتری اس کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اس کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو آیا کہ یہ مسلم لیڈران کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ اپنی جو غیرت ہے اسی طرح قربان کرتے رہیں گے؟ کیا آپ اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو اسی طرح قربان کرتے رہیں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اسی طرح قربان کرتے رہیں گے؟ کیا اپنی بیٹیوں کی عصمت دری اسی طرح کرواتے رہیں گے؟ کبھی کشمیر کے اندر، کبھی فلسطین کے اندر، کبھی لیبیا کے اندر، کبھی لبنان کے اندر، اور اسی طرح جب اس سے بن نہیں پاتا، یعنی کہ یہود و ہنود کا اتنا بڑا گٹھ جوڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان ممالک، بحیثیت مسلمان ممالک، ہم ان کی کھل کر ان کے اوپر ہم مذمت نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم ان کا نام نہیں لے سکتے۔ ایک واحد ملک پاکستان ہے، خدا نے اس ملک کو شاید کسی معجزے کے لیے اسی لیے بنایا تھا کہ اگر یہ معاشی لحاظ سے طاقتور ہوتا تو یہ آج ہر مسلمان ملک کا جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ جیسے جب ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا تو پاکستان جو ہے واحد ملک ہے۔ جب ریاض کے اندر ایک، میں نے پہلے بھی بتایا کہ 12 ممالک کا اجلاس ہو رہا تھا، اس کے اندر جو اقوام متحدہ کے اندر ایک مسودہ پیش کرنا تھا اس کے اندر پاکستان نے وہ شکل ڈلوائی، اور تو کوئی ملک تیار نہیں تھا۔ تو یعنی کہ پاکستان جو ہے ایک معجزے کے طور پر ضرور سامنے آیا ہے۔ اور یہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک دن 1947 اور 48 بننے والے ممالک جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے، اور اگر اس طرح کا موقع ہوا تو انشاءاللہ العزیز پاکستان جو ہے وہ تو جواب دے گا۔ اور یاد رکھیے گا، ترکیہ کی طرف اب تمام مسلمان دیکھ رہے ہیں، اگر ترکیہ کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ حملے کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ترکیہ کا جواب جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اور ترکیہ جو ہے وہ بار بار نیٹو کا اتحادی ہے، اور اگر نیٹو اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو پھر مسلمانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے، نیٹو کے اندر سب سے زیادہ فوج جو ہے وہ ترکیہ کی ہے، اور اگر نیٹو جو ہے اس کی پشت پناہی یعنی کہ اس کا ساتھ نہیں دیتا تو پھر یہیں سے ترکیہ کو بھی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے۔ ترکیہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے، ترکیہ سعودی عرب کے ساتھ بھی رہے، اور ایون کہ بہت سے نظریاتی جو ہیں اختلافات ہوں گے، بہت سے مسلک کے اختلافات ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ترکیہ، پاکستان، سعودی عرب ایران کے ساتھ کھڑا رہے۔ اب ایران کو بھی آگے سوچنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اب جس طرح ابنائے ہرمز کے اوپر ناکہ بندی کر لی ہے، اور جو امریکی صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات بڑے اچھے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ ان کی معاشی شہرک جو ہے دبانے پر تلا ہوا ہے، وہ کچلنے پر تلا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و ہنود کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایران ترقی یافتہ ہو، ایران طاقتور ہو، اور کوئی مسلمان ملک جو ہے پاکستان جیسا ملک طاقتور ہو۔ لیکن کیا ہے، ہم ہمیشہ کسی کے اوپر نظریں رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری جو ہے بے بسی یہ ہے کہ آج ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ایران کی مدد کرنے کو اپنی فوجیں بھیجے۔
ہم اسی انتظار میں بیٹھے ہیں شاید ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنا دے. ہم اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید چائنا جو ہے وہ تمام لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ ایران کو دے. یعنی کہ ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم اس کو ٹیکنالوجی دے سکیں, ہم اس کو اسلحہ دے سکیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر چائنا اس کو اسلحہ دے گا تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ آگے سے چائنا نے کہا ہے کہ تمام کے تمام جنگیں اور دنیا کے اندر بدامنی ساری کی ساری امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہے. آپ یہاں تک اندازہ لگائیں, ہم لوگ ایک اس طرح کا بیان بھی نہیں دے سکتے, ہماری طرف سے مسلمان ممالک کی طرف سے ایک بیان بھی نہیں ہے. اور اب اسرائیل جو ہے وہ ترکی کو بھی دھمکیاں دینا شروع ہو گیا. یعنی کہ پہلے اس نے سیریا کو, شام کو, لیبیا کو, لبنان کو اور پھر ایران کو تباہ کرنے کی کوشش کی. پہلے تو ملک اس نے تباہ کر دیے, لیکن آگے سے ریزسٹ جو ہے وہ ایران نے کیا ہے. ایران نے ایک زبردست جواب دیا ہے, منہ توڑ جواب دیا ہے, امریکہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. اور سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو جیت ہے وہ یہی ہے کہ اس نے امریکہ کو ٹیبل پر آنے پر مجبور کر دیا ہے. مذاکرات ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر طاقتور ہو تو وہ کہتا ہے جاؤ میں نے تم سے بات نہیں کرنی, کیونکہ طاقتور کو گھمنڈ ہوتا ہے. اور اگر طاقتور کو یہ پتا ہو کہ یہ جنگ سے یا اس لڑائی سے مجھے بہت زیادہ نقصان ہے تو وہ ہمیشہ مذاکرات بات چیت کی طرف آتا ہے. تو اسی لیے ایران جو ہے اس نے اس کو گھٹنوں پر بٹھایا ہے اور یہ کہا ہے. اور دوسری جانب جتنے بھی ابھی مذاکرات پاکستان کے اندر ہو رہے تھے, اس کو سبوتاژ کرنے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ اسرائیل کا تھا. اور اسرائیل بار بار کوشش کر رہا تھا کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہ ہوں. لیکن اب انتظار یہی ہے کہ کیا ایران کیا ترکی جو ہے وہ اس کا جواب دے گا یا نہیں دے گا. ورنہ یاد رکھیے گا تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ خاموش ہوتی ہے, بدلتی نہیں ہے. اور جب تاریخ جو ہے وہ بولتی ہے تو سرحدیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں, سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے اب انتظار یہی ہے کہ کیا سلطنت عثمانیہ والا کردار ترکی جو ہے وہ ادا کرے گا, جو ویژن ہے رجب طیب اردوان کا وہ اس کو پورا کرے گا یا نہیں. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.